الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم السميع البصير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حمد و صلات کے بعد سٹیج پر بیٹھے ہوئے زعمائے مسلک حقہ، علماء مسلک حقہ، مشائخ مسلک حقہ اور عوام مسلک حقہ، آج عالم اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، ہر دو حوالے سے عالم اسلام پریشانیوں کا شکار ہے. اور اسلام آباد کی طرف سے علماء اسلام آباد نے میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تو نے علماء اسلام آباد کی طرف سے نمائندگی کرنی ہے. دوستان محترم، حالت یہ ہے کہ اس سے پہلے جب کفار نے دیکھا کہ یہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، جو آدمی اس کتاب کو سنتا ہے وہی مسلمان ہو جاتا ہے، یہ دلوں میں اترنے والی کتاب، دلوں کی کیفیت کو بدلنے والی کتاب، یہ انسانوں کے دل میں انقلاب لانے والی کتاب، جب انہوں نے دیکھا تو ایک سازش تیار کی. سازش یہ تھی کہ اے کفار مکہ، اے قریش مکہ، ایسے کرنا کہ قرآن کی آواز کو کانوں میں نہ پڑنے دینا. جب قرآن پڑھا جائے اس میں آواز کو اونچا کرنا، شور و غوغا شروع کر دینا تاکہ اس قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑے. لیکن طرفہ تماشا یہ تھا کہ سرزمین مکہ میں وہ کافر قرآن کی آواز کو دبا رہے تھے. آسمانوں پر میرا رب اعلان کر رہا تھا: اے مکے والو، تم اس بستی میں قرآن کی آواز کو دبا رہے ہو، دیکھنا میں اس قرآن کی آواز کو آفاق عالم میں پھیلا دوں گا. اس قرآن کو پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ انقلابی کتاب آفاق عالم میں لوگوں کی تقدیروں کو بدلتی رہی، لوگوں کے دلوں میں انقلاب لاتی رہی. اور جب یہی حالت ان کی ذریت مانوی نے دیکھا تو انہوں نے پھر قرآن کریم کی توہین شروع کر دی. آپ نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا ہوگا، مختلف اخبارات نے اس بات کو لکھا ہے کہ امریکہ میں ایک ملعون پادری نے قرآن کریم کو کئی گھنٹے تک تیل میں بھگو کے رکھا، اس کے بعد اس کو نعوذ باللہ من ذالک جلا دیا. لیکن میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے پادریو، تم ان اوراق میں جو قرآن محفوظ ہے انہیں تو جلا کر شاید اپنے دل کی تسکین کر لو، لیکن جو غلامان مصطفیٰ کے سینوں میں قرآن موجود ہے اس کا کیا کرو گے؟ دوستان محترم، آج مسلمانان عالم دیگر گوں حالات سے گزر رہے ہیں. کہیں قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، کہیں سرور کائنات کے کارٹون چھاپے جا رہے ہیں، کہیں خاکے چھاپے جا رہے ہیں، کہیں مسجدوں کے مینار پر پابندیوں کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت عالم اسلام کتنی زبوحالی کا شکار ہے. کہیں تیونس میں بد امنی کو پھیلایا گیا، کہیں مصر کے حالات کو خراب کیا گیا، اور حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کے اندر بھی امریکہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا. لوگوں کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے. حقائق یہ ہیں کہ امریکہ
لیبیا کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے لیبیا میں خود جا کے دیکھا، وہاں اہل تصوف رہتے ہیں، تصوف کے ماننے والے ہیں، میلاد کے ماننے والے ہیں۔ آپ بھی میلاد منا کے بیٹھے ہیں، طرابلس والے بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ اب جن لوگوں کو میلاد اچھا نہیں لگتا، انہوں نے سازشیں تیار کرنا شروع کر دی اور اس سازش کے ذریعے لیبیا کے امن کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سازش کے ذریعے بدامنی کو پھیلایا جا رہا ہے، اس ملک کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس سرزمین پر مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے اسے بدامنی کا شکار کر دو۔ لیکن میں اتنی گزارش کروں گا کہ لوگوں، کہاں کہاں مصطفیٰ کے میلاد کو روکو گے؟ تم جتنا اسے روکو گے میرا رب اتنا اسے بڑھا دے گا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے بڑھانا یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو دوستان محترم، آج اس لاکھوں کا اجتماع جو قرآن اور صاحب قرآن کا متوالا ہے، جن کے دلوں میں قرآن بھی بستا ہے، جن کے دلوں میں صاحب قرآن بھی بستا ہے، میں آپ کے سامنے ایک قرارداد پیش کروں گا کہ اور آپ نے اس کی تائید کرنی ہے۔ دوستان محترم، ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ امریکہ میں جس پادری نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، قرآن کریم کو جلایا ہے، اسے سر عام پھانسی دی جائے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ اور اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر لا کر مطالبہ کیا جائے کہ اس پادری کو عام جگہوں پہ نہیں بلکہ سر عام چوراہے میں اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اور دوسری قرارداد یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں امریکہ سے، اے امریکیوں، جب تمہارا اپنا مفاد ہوتا ہے تم دیت کا سہارا لے کر ریمنڈ ڈیوس کو رہا کروا کے لے جاتے ہو، لیکن جب تمہارا اپنا مفاد نہیں ہوتا پھر تم اسی قرآن کی توہین کرتے ہو، تم غلامان مصطفیٰ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ناپاک سازشوں سے باز آ جاؤ، مسلم ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کر دو، لیبیا کی سلامتی میں مداخلت بند کر دو، بلکہ لیبیا کا اپنا اندرونی معاملہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا یہ کام صرف تیل پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ تم ناکام رہو گے۔ کیا آپ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جو مذمت کرتے ہیں ہاتھوں کو لہرائیں تاکہ پتہ چلے کہ جو لوگ قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرتے ہیں ان کا دل ہر مسلمان کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اگر کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہر مسلمان دکھی ہو جاتا ہے، کسی کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہر آدمی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلم ممالک مداخلت چھوڑ دو، لیبیا کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا نہ کرو، بلکہ ان کا اپنے اندرونی معاملہ ہے۔ تم تیل کی غرض سے وہاں گئے لیکن انشاءاللہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔